آج کیبنٹ کے اجلاس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ہم نے یہاں زحمت دی ہے. تو آج کیبنٹ میں 1 دسمبر 2019 کو غالباً 3 دسمبر 2019 کو اس وقت کی وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں کوئی بند لفافے میں جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کی جو ہے وہ منظوری دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم المعروف مسٹر کلین، جو اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہیں اور صادق اور امین کا انہیں جو ہے وہ جعلی طور پہ لقب بھی دیا گیا، تو انہوں نے ایک لفافہ جو ہے وہ اس طرح سے لہرایا اور کہا کہ جی اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی آپ اپروول دے دیں. تو یہ اس وقت آپ ہی کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے کہ کیبنٹ کے اراکین نے کہا کہ جی اس میں ہمیں بتا تو دیں کہ اس میں ہے کیا. تو ایک خاتون ممبر کیبنٹ کی، انہوں نے ذرا تھوڑا لاؤڈ ہو کے کہا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو بتا دیں گے ہم بعد میں، بس چھوڑیں آپ اس بات کو جو ہے وہ یہ بس اس کی اپروول دے دیں. اور اس کی جو ہے وہ اپروول ہو گئی. بعد میں یہ خبر جو ہے یہ میڈیا کی زینت بھی بنی اور مختلف ذرائع سے بھی جو ہے یہ سامنے آئی کہ بحریہ ٹاؤن کے کوئی 50 ارب روپے کے قریب جو رقم ہے وہ وہاں یو کے میں انہوں نے ٹرانسفر کی. وہ انہوں نے ٹرانسفر جو ہے وہ مروجہ جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی، یا اس میں کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ رقم جو 50 ارب کے لگ بھگ ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریس ہو گئی، اور یو کے اتھارٹیز نے اور خاص طور پہ جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے اس رقم کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیا. اور لازمی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک پاکستانی نیشنل کی جو ہے وہ رقم کو کنفسکیٹ کیا تو ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حق جو ہے وہ پیپل آف پاکستان کا تھا، ریاست پاکستان کا تھا. تو انہوں نے ریاست سے رابطہ کیا کہ جی یہ رقم ہے جو انلیگل ذرائع سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہنچی ہے، ہم نے اس کو کنفسکیٹ کیا ہے اور اس کی ملکیت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی یا پاکستان کے لوگوں کی ہے. تو یہاں سے پھر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے، تو یہ دوسرے لفظوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے دلالی کا کام بھی کرتے تھے، اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ یعنی مینیج کرتے تھے. تو یہ پھر بیچ میں پڑے، اور انہوں نے بیچ میں پڑھ کے اسٹیٹ کی ذمہ داری اور ان کی ذمہ داری تو یہ تھی ایز کسٹوڈین، حلف اٹھایا ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ یہ اس رقم کو وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کرتے، اور کنٹیسٹ کرنے کے بعد وہ رقم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا یعنی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آتی، گورنمنٹ کے ایکشن میں آتی، اور لوگوں کی وہ ملکیت تھی. لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے اس صورتحال کو مینیج، انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ طے کر کے، جو کہ مبینہ طور پہ 5 ارب روپے انہوں نے طے کیا، اپنا حصہ طے کر کے تو وہ پھر 2 نمبری کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار بنایا. اس 2 نمبری کے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے یہاں پہ پھر ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ مرتب کیا، ترتیب دیا، جس پہ مصدق ملک صاحب جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً وہ ڈاکومنٹ کی کاپی بھی آپ کو مہیا کر رہے ہیں اور اس کو پبلک بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس کے جو چیدہ اس میں جو انلیگیلٹیز ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ملک صاحب شیئر کریں گے. تو انہوں نے وہ ایک پھر طریقہ کار بنایا، یعنی جب یہ وہ چوروں کو پڑ گئے مور والی بات کہ جب یہ
بیچ میں یہ چور پڑے تو انہوں نے پھر ایک طریقہ کار بنایا کہ کس طرح سے ہم نے اب اس کا 50 ارب روپے اس کا سیو کرنا ہے، اور اس نے پھر ہمیں جو ہے وہ 5 ارب، حالانکہ وہ 5 ارب سے ذرا ہے وہ جو انہوں نے حاصل کیا وہ ذرا زیادہ بنتا ہے، لیکن یعنی اس کا 50 بچا کے ہم نے 5 جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہضم کرنا ہے، یا کیسے ہم نے جو ہے وہ پبلک منی جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ ہے ان کی جو ہے وہ اپنا صادق اور امین ہونا، اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین ہونا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ 3/12 کو جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کروا لیا اپروو، اور اس کے بعد پھر یہ گئے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہ سارا جو ہے وہاں پہ عمل جو ہے وہ مکمل کروایا، اور مکمل کروانے کے بعد وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن کی لائبلٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ پیسے دینے ہیں تو ایک جگہ پہ اگر پیسے جو ہے وہ انلیگل ہیں اور وہ اب ریاست کا حق بن گئے ہیں، تو وہاں سے لا کے جو ہے وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ اگر ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے تو پیسے پورے ہو گئے۔ 5 ارب روپیہ جو تھا اس نے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کیبنٹ نے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے تحقیقات کی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں پوری چیز جو ہے وہ فائنل ہوگی، اور پھر جس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ میں صرف 2 چیزیں، اس میں کوئی ایسی بات میں کرنے نہیں جا رہا کہ میں ایک مفروضہ قائم کروں اور مفروضہ قائم کرنے کے بعد کہوں کہ جی کیونکہ یہ ایسے ہے تو اس لیے پھر جو ہے نا یہ ایسے ہوا۔ یہ بات جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دسمبر 12 میں جو ہے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر 2 4 6 مہینے لگے ہوں گے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جی یہ پھر اسی بحریہ ٹاؤن نے جس کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ سیو کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، انہیں پھر بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا 458 کنال، یہ جگہ ہے 458 کنال، جس کی مالیت جو ہے وہ کاغذات میں ڈی سی ویلیو جو ہے وہ کوئی تقریباً 53 کروڑ روپے ہے، جبکہ موقع پہ ویلیو جو ہے وہ اس سے کوئی 5 7 10 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن نے جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے۔ یہ اس کی جو ہے یہ اپنا اس کا ایگریمنٹ ہے، یہ ڈونیشن کی ہے، ڈونیٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت اس زمین کو۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس میں جو سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈونر بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے ہیں۔ فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہے، اور القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، خود اس کو جو ہے وہ سائن کر رہی ہیں۔ اور یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے، اس کے 2 ہی ٹرسٹی، ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم صاحب۔ یعنی یہ بھی آپ اس بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ادروائز لے جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ٹرسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو کے اوپر پبلک کے جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے رکھنا۔ یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے
یعنی جو وراثتی جائیداد ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات ہیں، اور پیسہ سارا عوام کا، پیسہ لوگوں کا، اور جو ہے وہ پراپرٹیز ان کی، اور ان میں جو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں جی، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ القادر ٹرسٹ، اس کے بعد پھر جو ہے یہ 200 کنال جو ہے نا یہ اور ہے، یہ میوٹیشن نمبر ہے 33905 33905 25/8/2020، یعنی 6 مہینے میں سارا معاملہ جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ قسطیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو یہ جو ہے یہ اپنا 100 کنال، یہ جو انتقال نمبر جو میں نے بولا ہے اس میں 100 کنال جگہ جو ہے یہ بنی گالہ میں ہے، اور یہ مسمہ وائف آف ایس این اقبال جمیل جو ہے نا یہ ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے ایس این اقبال جمیل، یہ فرح شہزادی صاحبہ کے نام پہ انتقال نمبر 34945، یہ 8/3/21 کو ہوا ہے، اس میں پھر 100 کنال ہیں۔ تو یہ 100 کنال جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرح شہزادی صاحبہ کے جو ہے وہ نام پہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے 36144، یہ بھی 28/10 کو ہوا ہے، یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا پھر جاری ہے، اور یہ جو ہے یہ 40 کنال ہے ٹوٹل، یہ یعنی 458 کنال وہ ہے، اور یہ 240 کنال یہ بنی گالہ میں ہے، اور یہ بھی جو ہے اس کی جو رقم کاغذات میں شو کی گئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 50 کروڑ کے 53 کروڑ کے جو ہے وہ لگ بھگ ہے۔ تو یہ ہے جی اپنا مسٹر کلین صاحب، اور یہ ہے اپنا امین اور صادق، کہ کس طرح سے جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا گوایا گیا، قوم کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لٹایا گیا، اور اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کیا گیا، اور حصہ وصول کرتے وقت بھی کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی فکر نہیں کہ کل کو کوئی پوچھے گا بھئی یہ جو تم انتقال کروا رہے ہو یہی کسی اور کے نام کے اوپر کروا دو، یا اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ادروائز احتیاط کر لو، یعنی سیدھا فرسٹ لیڈی جو ہے وہ خود سائن کر رہی ہے، خود جو ہے وہ معاہدہ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے براہ راست جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فرح شہزادی کے جو ہے وہ نام ہو رہی ہے۔ یہ وہ بھاگی ہے جو وہ صرف ان پیسوں کی وجہ سے نہیں بھاگی جو وہ افسروں سے لیتی رہی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہی ہے، یا وہ ہیرے جو کہ وہ جو انگوٹھیاں 3 کرات یا 5 کرات کی جو لیتی رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی، وہ اس وجہ سے بھاگی کہ وہ ان کے پاس کیا اس بات کی وضاحت ہے جی کہ یہ 200 کنال جو بنی گالہ میں ہے کہاں سے انہوں نے پیسے لیے، کیسے خریدا، اور یہ بحریہ ٹاؤن نے کیوں دیا ان کو، بحریہ ٹاؤن کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو وہ 240 کنال جو ہے وہ فرح شہزادی کے نام منتقل کرتی اور 458 کنال جو ہے ایک ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتی۔ اور وہاں پہ جو یونیورسٹی کا کہہ رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ، یونیورسٹی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا کوئی جو ہے وہ چارٹر جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے وہ اپروو ہو، یہ کا کوئی ذیلی کو کیمپس کا نام دے کے تو وہاں پہ وہ فساد جو ہے وہ بنا کے تو اس کو یونیورسٹی کا نام دے دیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی بار عمران خان صاحب گئے ہیں، جتنے وہاں پہ جو ہے وہ فنکشنز ہوئے ہیں، سبھی کا انتظام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے کیا ہے، اور وہاں پہ جو کوئی کنسٹرکشن اور دوسرے جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں، اور یہ بلینز میں بات جاتی ہے، اور وہ بھی سارے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو یہ براہ راست جو ہے وہ ایک یعنی پبلک منی جو ہے اس پہ اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کر کے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اسی کو لوٹا دی گئی جس کے اکاؤنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ پکڑی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ ہے ان کا
صادق و امین کا چہرہ اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین کا چہرہ. یہ جو ڈاکومنٹ آج جو یہ بڑا مہمہ بنا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں سے کیا کھلے گا، تو آج کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا اور اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے، وہ جاری بھی کر رہے ہیں. اور اس کی جو انگریڈینٹس ہیں، جو اسپیشل اس میں چیزیں ہیں، مصدق ملک صاحب آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. جی ملک صاحب. بہت شکریہ. رانا صاحب وہ دے دیں گے کاغذ. جی بہت بہت شکریہ جی. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے انگلستان میں پکڑے گئے ہیں، یہ جس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں وہ اکنامک کرائمز ایکٹ ہے. اکنامک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے، یعنی اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا اللیگل پیسہ پکڑا جائے تو جس ملک سے وہ پیسہ آیا ہوتا ہے اس ملک کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ عوام کی امانت ہے، یہ قانون کہتا ہے. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پیسہ پکڑا گیا، تقریباً 180 ملین پاؤنڈ کے قریب پیسے پکڑے گئے جو 14 دسمبر 2018 سے شروع ہوئے پکڑے جانے اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پکڑے گئے. تو جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس دورانیے میں ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے اور برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ پیسہ پاکستان میں واپس آنا ہے، پاکستان کی حکومت کو ملنا ہے. تو وہاں پہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن کس نے کی، یہ مہمہ ہے. حکومت پاکستان کی ریپریزنٹیشن صرف یا اٹارنی جنرل آف پاکستان کر سکتا ہے اور یا وزارت قانون کر سکتی ہے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا کسی بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی اور سائن نہیں کر سکتا. نہ اٹارنی جنرل کے دفتر کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے، نہ وزارت قانون کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس سے یہ عیاں ہو کہ کسی کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ انگلستان جا کر اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ کہہ سکے کہ وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو ملنا ہے وہ اب کس کو ملے گا. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یہ کی گئی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ملنا ہے، مگر وہ سپریم کورٹ میں رجسٹرار کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے. اب یہ سیٹلمنٹ کس نے کی، حکومت پاکستان کو وہاں جا کر کس نے ریپرزینٹ کیا؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو 3 پارٹیز میں ہونی تھی، ایک وہ جس کا مسروقہ مال پکڑا گیا، ایک وہ جس نے یہ مسروقہ مال پکڑا، اور ایک وہ جس کو یہ مال ملنا ہے، یعنی عوام، یعنی حکومت پاکستان. تو ان تینوں کے درمیان میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ کس نے کی، یہ آج تک نہیں پتا چل پایا کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ کس نے کی، مگر کسی نے تو کی. اب اس بات وہاں پہ اسی کانٹریکٹ میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے یہ ایک اس کو صحیحہ راز میں رکھا جائے گا. یہ کوئی نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے پاکستان کا، یہ کوئی ڈیفنس کی ڈیل نہیں ہے جس سے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. یہ زمینوں کے لین دین میں جو بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے ناجائز سمجھ کے پکڑا، اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی اس میں لکھا گیا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. کانفیڈینشیل کس لیے رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ نہ پتا چل سکے کہ حکومت پاکستان جس نے تحفتاً وہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً $250 ملین، یعنی $250 بلین، یعنی 50-55 ارب روپیہ کس نے حکومت پاکستان کا گفٹ کر دیا سپریم کورٹ کے ایک رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، یہ پتا نہ چل سکے. لائبلٹی ایڈجسٹ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پتا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اکاؤنٹ کون سا ہے تو پتا چلا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ان کو جرمانہ ہوا ہے یا ان کی ایک لائبلٹی سیٹل سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے، جس کے تحت انہوں نے حکومت کو یہ پیسے عدالت کے ذریعے ادا کرنے تھے، کیونکہ وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی کوئی ڈیل تھی اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا.
اس اکاؤنٹ میں پکڑا ہوا ان کا پیسہ دیا گیا، یعنی جس کا پیسہ پکڑا گیا جو حکومت کو ملنی تھی، حکومت نے وہ گفٹ کر دیا اسی شخص کو جس کو جرمانہ ہوا تھا۔ یہ ہے اس کیس کی حقیقت۔ اور اب جب یہ ہو گئی سیٹلمنٹ تو اس کو آگے بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک ڈیل کی گئی جس کے اندر ایک کابینہ کی میٹنگ میں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو اس وقت کے جو ایس اے پی ایم ہیں وہ ایک لفافہ لے کے وزیر اعظم کے پاس گئے کہ یہ لفافہ ہے، یہ ایک نوٹ ہے، آپ اس کو کابینہ سے منظور کروا دیں۔ ایس اے پی ایم مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ گئے، انہوں نے وہ کاغذ عمران خان صاحب کے حوالے کیا، اور عمران خان صاحب نے جیسا وہ، آپ کو یاد ہے ایک کاغذ انہوں نے نکالا تھا کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملک کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، بین الاقوامی امریکہ نے سازش کی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے، اس کو آپ اپروو کر دیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ یعنی کابینہ کو کہا کہ یہ کاغذ ہے جو آپ نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو آپ اپروو کریں گے۔ اور اس کا جو پیراگراف اپروو کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایس اے پی ایم کوئی سمری لے کر نہیں آ سکتا کابینہ میں۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایس اے پی ایم کوئی سمری لے کے کابینہ میں نہیں آ سکتا۔ تو کس قانون کے تحت وہ ایس اے پی ایم یہ سمری لے کر آئے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی کلیئرنس کہاں سے کروائی؟ منسٹری آف لا میں کچھ نہیں ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ نہیں ہے، اٹارنی جنرل کے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے وزارت خزانہ کے پاس کچھ نہیں، انٹیریئر کے پاس کچھ نہیں، باہر سے پیسے آ رہے تھے، وزارت وہ جو ہماری فارن افیئرز کی وزارت خارجہ کے پاس، کسی کے پاس کوئی نوٹ نہیں۔ ایک کاغذ کے اوپر وہ ایک سمری لائے، اور وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا یہ کاغذ ہے، کسی کو دکھاؤں گا نہیں، یہ کاغذ ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا کابینہ کا ممبر، لیکن یہ کاغذ ہے، اس کو آپ بس اپروو کر دیں۔ اس کو اپروو کر کے وہ پیسے جو عوام کے تھے، غریب عوام کے تھے، یہاں پہ ایک ایک ڈالر کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، $250 ملین، 180 سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے۔ جب آج اس کو کھولا گیا کابینہ کے حکم کے مطابق، تو اس میں اپروو کیا کیا گیا تھا؟ اپروو یہ کیا گیا تھا کہ ایک سمری لے کر آئیں گے، یہ اپروو کیا گیا۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپروو یہ کیا گیا پیراگراف 10 میں کہ وہ ایک سمری لے کر آئیں گے، سمری لے کر آئیں گے، سمری نہیں آئی، کوئی سمری کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں۔ As per the requirement under the Constitution of Pakistan، اور آگے اس کی وہ شکل لکھی ہوئی ہے، Article 173 Rule of Business 7، such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore it is requested that for signing the deed of confidentiality، confidentiality کس چیز کی؟ کہ کس نے لندن میں جا کے پاکستان کے بہاف پہ یہ سائن کیے کہ حکومت کے بجائے یہ پیسہ انہی صاحب کو جن کو جرمانہ یا جن کی لائبلٹی طے ہوئی ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے، اس کی کانفیڈینشیلٹی۔ It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer in Pakistan, FBR may take into account the same with reference to such and such section, جس کی تفصیل آپ کو اب دے دی جائے گی, or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted. نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کے علاوہ کسی کے پاس یہ ثواب دید نہیں ہے کہ اس کانفیڈینشیلٹی کو کروا سکے سائن, تو آپ اس کو, اس کی سمری جو ہے اس کو موو کریں, بلکہ یہ بھی کہا گیا اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کو کابینہ اپروو کرے, بلکہ بھائی جان یہ جو پیسہ جس کو برطانوی قانون کے مطابق اللیگل جانا گیا, غیر قانونی جانا گیا, وہ جب پاکستان میں آئے تو اس پہ ایف بی آر کا ٹیکس نہ لگے. ایف بی آر کو یہ انسٹرکٹ کی گئی
کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو جس طرح لیگل محنت کش پاکستان کے لوگ پیسہ لاتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو کچھ بریک ملتی ہے اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ ایک محنت کش کا بہت محنت پسینہ خون بہانے کے بعد اس نے یہ پیسہ اکٹھا کیا اور وہ اللیگل پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں جب آئے تو اس پہ ٹیکس نہ لگے۔ پیراگراف 11 کہتا ہے دا پرائم منسٹر کون سا سر ہاں دس از آلسو بینگ ڈن in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality۔ کون سا جو سمری ہے یہ تو پڑھ دی نا میں نے، یہ پڑھ دی ہے دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ رانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ میں بات ذرا دوبارہ پڑھ دوں، یہ اہم ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایف بی آر may take into account the same with reference to whatever section as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted۔ یعنی نہ صرف کہ کس نے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کی اس کو بچایا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے، بلکہ یہ رقم بھی محنت کی رقم جو گورا سمجھتا ہے کہ چوری کا پیسہ ہے، وہ جب یہاں پر آئے تو اس کو احترام کے ساتھ اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے اور ساری کی ساری رقم بغیر ٹیکس ادا کیے سپریم کورٹ میں اس لائبلٹی کے اگینسٹ جو بحریہ ٹاؤن کی تھی ایڈجسٹ کر لی جائے۔ یہ ہے جناب نمبر 11 بھی پڑھ دوں سر۔ دا پرائم منسٹر بینگ دا منسٹر ان چارج آف دا کیبنٹ ڈویژن may like to authorize the cabinet division to submit the summary accordingly for consideration of the cabinet۔ کوئی سمری نہیں آئی، یعنی اس کی آخری لائن یہ ہے کہ اس سب کو لیجیٹمیٹ کرنے کے لیے ایک سمری کابینہ کے جو سیکرٹری ہیں، سیکرٹری کیبنٹ، وہ پیش کریں تاکہ کابینہ اس کی اپروول کرے، تاکہ یہ لیجیٹمیٹ ہو سکے، تاکہ اس کانفیڈینشیلٹی کو، ویسے ہم نے کانفیڈینشیل کاغذ آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھا آج، ہم نے جو چیزیں نان کانفیڈینشیل تھی وہ رکھی صرف آپ کے سامنے، لیکن صاحب یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ تو آج کا جو واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ اس ریاست مدینہ جو اس وقت یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں عمران خان صاحب جس کی قیادت کر رہے تھے، جس کے فرنٹ مین مبینہ طور پہ شہزاد اکبر صاحب تھے، ان کو جو فوائد ملے وہ تو رانا صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل میں تھی مبینہ طور پہ یا جو بھی، اور وہ جو آپ کے سامنے پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بھی لکھ دی گئی۔ یہ ہے صاحب حقیقت ہماری صادق اور امین ہونے کی۔ تو میں ٹھہرتا ہوں، مولانا اسد صاحب، مولانا صاحب شاید کچھ کہنا چاہیے۔ آپ کے سامنے ہمارے دونوں قابل احترام وزراء نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے اس کیس کے حوالے سے بھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح جب پچھلی حکومت آئی ان کے وزراء کی بنیاد اور حکومت کی بنیاد ہی اس چیز پر تھی کہ کرپشن کرپشن کرپشن، اور پونے 4 سال تک وہ یہی بات کرتے رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ ان کے امپورٹڈ جو ایڈوائزر تھے وہ اس ڈیوٹی پر مامور نہیں ہوں کہ آپ نے صبح کن کن افراد کے خلاف کرپشن کے بنیاد پر زہر اگلنا ہے، قوم کے دل و دماغ میں آپ نے بار بار یہ جھوٹ بول کر تسلیم کروانا ہے کہ وہ یہ یقین کر لیں کہ پاکستان میں تمام سیاستدان وہ چور ہیں۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بنی گالہ کو پہلے اس نے جمائمہ خان کے کھاتے میں ڈالا کہ یہ اس کی طرف سے مجھے تحفہ ہے، پھر کبھی کہا کہ یہ میرا فلیٹ تھا برطانیہ میں، اس کی وجہ سے ہم ایک زمانے سے اس کی سیاست پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، خصوصاً جمعیت علماء، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ کا داماد پاکستان کی سیاست میں
مغرب کے خلاف بولنا جبکہ اس کے اولاد وہاں پر پل رہی ہے، کوئی مشکلات اس کو نہیں ہیں، اور یہ ایک ٹول کے طور پر کہ ہمارے لوگ وہ مذہب پسند ہیں، وہ دین دوست ہیں، ان کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اس نے مذہب کو ایک کاز کے طور پر نہیں بلکہ اس نے ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ پاکستان کے عوام جو غربت میں پسے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی غربت کو اپنے اقتدار کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ وہ کاز نہیں تھا، وہ اس کا سیاسی ٹول تھا۔ اس نے جس فورم پر بھی جس شعبے کے حوالے سے بات کی، صرف ان کے جذبات کو مشتعل کرنا، پاکستان کے امن کو تباہ کرنا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا، سوائے اس کے جس شعبے میں بھی ہم نظر دوڑائیں یہی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی، اپنی منسٹری کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے حقائق لاؤں گا، اور میں جب آپ کے سامنے آؤں گا تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ میرے ان دعووں پر آپ عدالت میں جائیں، میں تیار ہوں گا۔ آپ کسی اور فورم پر بھی جانا چاہتے ہیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں گا کہ کس طرح پاکستان میں اداروں کو تباہ و برباد قصداً کیا گیا ہے، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ شخص ایجنڈے کی بنیاد پر آیا ہے، آج بھی اپنے دعوے پر قائم ہے۔ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر تو اب ہماری بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ ہمارا دعویٰ صحیح تھا۔ اس حوالے سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو اس وقت بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کا جو حق ہے ریاست کے اوپر، جو ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی، وہ جس طرح ادا ہونی چاہیے وہ اس طرح ادا نہیں ہو سکی۔ جو دستیاب ہمارے پاس وسائل تھے اس کے اندر ہم جس طرح بہترین بجٹ قوم کے سامنے رکھ سکتے تھے اس میں ہم نے اپنی بھرپور صلاحیتیں وہ استعمال کی ہیں، لیکن جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا، اس پر لوگ آراء دے رہے ہیں، ہم آراء کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ بھی ذرا اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس وقت جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس وقت بھی پیٹرول مہنگا تھا اور آج بھی پیٹرول مہنگا ہے، اور اس وقت بھی مہنگائی تھی اور آج بھی مہنگائی ہے۔ ہم اس سال بھی 9 ماہ حکومت انہوں نے کی ہے، اس سال بھی 9 ماہ حکومت انہوں نے کی ہے۔ ہمارے پاس بجٹ بنانے کے لیے بھی 2.5 مہینے تھے یا 2 مہینے تھے۔ اس میں جس طرح انہوں نے اپنے دوست ممالک کو بد اعتماد کیا ہے اور ان کے اعتماد کو بحال کرنا، یعنی ہر محاذ پر ہمارے لیے مشکلات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی، ہمارے اتحادیوں کی حوصلے بھی بلند ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم جس راہ پر جا رہے ہیں کم از کم وہ راہ صحیح ہے، اسی راہ سے ہم پاکستان کو روشن مستقبل کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ایک اللہ کی طرف سے کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ اس طرح کے گھناؤنے ایجنڈے لے کر آنے والے لوگوں کو ہم نے اقتدار سے الگ کیا ہے، اور ہم بھرپور صلاحیتیں استعمال کریں مستقبل میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں۔ جی کافی ڈیٹیل بات ہو گئی، آپ سوال کریں سر۔ یہ بتائیے رانا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے جو بات کی ہے، اب ٹی او آرز کیا ہیں کمیٹی کو، اور ایٹ دی اینڈ کیا ملک ریاض صاحب پہ بھی جو ہے احتساب ان کا بھی ہوگا، اور کیا نیب کی طرف کے معاملات جائیں گے، یا اس کا اینڈ کیا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس میں ہم سبھی ممبر ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں،
تو اس کے ٹی او آرز تو یہی ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اور اس میں جو یعنی کس طرح سے جو ہے دیکھیں، جب ایک آدمی کا وہاں پہ پیسہ پکڑا گیا، وہاں پہ پیسہ پکڑا گیا اور وہ تھا پھر ملکیت پاکستان کی، اسٹیٹ کی، لوگوں کی. اب جو پاکستان کے لوگوں یا گورنمنٹ کے کسٹوڈین تھے، یہ تو ان کا کام تھا نا وہاں پہ جا کے کیس کنٹیسٹ کرتے اور پیسہ جو ہے وہ اپنا پبلک منی ہے اسے لے کے آتے. اب انہوں نے وہاں پہ جا کے سودا کر لیا. اب اس آدمی کو جس کو 50 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا، اس کو اگر 45 بچ گئے ہیں اور 5 اس کو دینے پڑے ہیں، تو وہ تو کہہ سکتا ہے کل کو کہ جی میرے وہاں پہ جو پیسے پکڑے گئے تھے اس میں میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، وہ رولز ایسے تھے، لا ایسے تھا. تو بات یہ ہے کہ میں تو اپنی جو ہے وہ رقم کو بچانا چاہتا تھا. تو یہ آگے سے جو ہے اس کو ملے، اور انہوں نے بڑا سستا سودا کیا اور اس کو جو ہے وہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے تو اس کو 5 دیا اور 45 اس کا بچ گیا. تو اب اس میں مین جو ملزم ہے، جن کے اوپر الزام ہے، وہ ہے جو 458 کنال جگہ لے رہے ہیں، جو القادر ٹرسٹ کے مالک ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، جنہوں نے وہ پیسہ لیا، جنہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن کروائی، جنہوں نے وہاں پہ جو ہے اس ایسٹ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اسی طرح سے مجرم تو وہ ہیں جن کے نام کے اوپر 240 کنال منی گالا میں جو ہے وہ منتقل، وہ بھی بیریا ٹاؤن نے کروائی ہے. تو یہ بتائیں نا کہ بیریا ٹاؤن اس کے علاوہ انہوں نے کون سا حساب تھا جی ان کے ذمہ جس میں جو ہے یہ ساری چیزیں وصول کر رہے تھے. یہ بالکل کنیکٹ کرتی ہیں اس بات کو کہ انہوں نے وہاں پہ اس کو بینیفٹ کیا، وہاں پہ پبلک منی جو ہے انہوں نے کمپرومائز کروائی اور اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے یہ رقم جو ہے یہ وصول کی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان کا وہ کریکٹر ہیں جو کہ جن سے تمام سیاسی جماعتیں، میڈیا اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ فیض یاب ہوتے رہے ہیں، اور آج دن تک ان پر کبھی ہاتھ نہ ڈالا گیا. لیکن اتنا گندا فیض یاب تو میرا خیال اب تک کوئی نہیں ہوا میرا سوال جتنا یہ ہوئے ہیں. تو ابھی یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے رہنما ایسے ہیں جو ان کے بینیفیشری نہیں دیکھیں کیا اگر وہ تفصیلات جاری کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے حوالے سے سوال ہوتا رہا کہ ان کو محل بنا کر دیے گئے ہیں وہاں پہ بیریا ٹاؤن میں. تو کیا یہ تمام حقائق پھر سامنے آنے چاہیے؟ کون کون سی جماعتوں نے یہاں جو بلٹ پروف گاڑیاں بھی ان کی استعمال ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں پھر تمام حقائق قوم کے سامنے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو اس طرح سے نہ گھمائیں کہ کوئی بات نہ کر سکے. اگر کسی نے بینیفٹ لیا ہے کریں بات، وہ لائیں اس کو جو ہے وہ پبلک کے سامنے. اس معاملے میں جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹیل ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ کوئی ایک اپنا جو ہے وہ کمپنی ہے یا ایک کوئی اپنا جو ہے وہ فرم ہے یا کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے اور اس نے منتقل کروا دیے. میں نے آپ کو جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. بالکل سیدھا ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے تھے، ان کے پیسوں کو واپس جو ہے وہ پبلک ایکشن میں لانا چاہیے تھا. وہ سرکاری خزانے میں لوگوں کے پیسے لوگوں اسٹیٹ میں گورنمنٹ میں لانے کی بجائے انہوں نے یہ جائیدادیں حاصل کی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی پیسے جو ہے ایڈجسٹ کروا دی. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ہم نے کوئی اس میں کوئی بات چھپائی ہے؟ کوئی بڑی واضح بات کی ہے. جی رانا صاحب یہ جو باتیں ہیں ساری یہ تو میڈیا میں روزانہ آتی رہتی ہیں. فراغ گوگی کا کیس بھی ہے اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر کا کیس بھی ہے. باضابطہ طور پر ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک شروع نہیں ہوئی. حکومت کی جانب سے کوئی کیس فائل نہیں کیا گیا، کوئی کچھ نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. تو کیا باضابطہ طور پر آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی کیس کرنے ہیں؟ دیکھیں، یہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ اسی لیے قائم ہوئی ہے. کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس کا جو بھی جو ہے اس کے اوپر ابتدائی بیسکس جو ہے وہ ان کو دے کے تو وہ جو ہے وہ کیس 2 ہی ادارے ہیں اس پر ہے اس کو ریفر کرے گی تو قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی. جی رانا صاحب ایک تو یہ بتا دیں اس کیس میں ٹیکس لائبلٹیز کتنی ہے، دوسرا جو آپ نے آج باقاعدہ آپ نے تو ریکارڈ پہ کہہ دیا 5 ارب روپے کی کمیشن دی. تو یہ پراپرٹی جو ہے اس سے زیادہ کی بنتی ہے. اس میں سے 50 ارب سے کمیشن علیحدہ
وہ شہزاد اکبر صاحب نے لیا ہوگا. آپ بتا رہے ہیں ٹیکس لائبلٹی بتا دیں. دوسرا سر وہ ECL رولز کا بھی معاملہ تھا کیبنٹ میں, اور اٹارنی جنرل نے خط لکھا تھا کہ جب یہ معاملہ آئے تو جن لوگوں کے ECL سے نام نکالے ہیں وزیروں کے, وہ نہیں بیٹھے تھے, آپ کا نام تھا, وہ معاملے کا کیا ہوا ہے رولز کے حوالے سے؟ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن کے بارے میں جو انکوائری رپورٹ تھی اس پر کیا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ECL میں سے نام نکالے گئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ درج کر دے, اور اس مقدمے میں جو ہے بعد میں اس کا نام ECL پہ ڈال دے, اس کی ساری فیملی کی پراپرٹی اکاؤنٹ جو ہے وہ سیل کر دے, اور اس کے بعد وہ اگر ریلیف کے لیے بات کرے تو پھر یہ کہا جائے کہ جی ایسے ہوا ہے اور ویسے کیوں ہوا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ میں آفر کرتا ہوں کہ میرے کیس کو معزز بینچ جو ہے وہ سن لے, اور اگر تو میں اس میں قصوروار ہوں تو مجھے دیر اینڈ دن جو ہے وہ سزا دے, ورنہ پھر وہ 15 کلو ہے وہ ڈالے جس کے اوپر ہے, جس نے میرے اوپر ڈلوائی ہے. اسی طرح سے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں, اور پہلے یعنی جو ہے یہ نیب میں میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف, حمزہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے گئے. وہ کیسز جو ہے وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 14-15 ماہ جو ہے وہ میاں شہباز صاحب جو ہے وہ 2 مرتبہ جیل میں رہے, 22 ماہ جو ہے وہ حمزہ صاحب جیل میں رہے. جو 5 ممبر بینچ ہے ہائی کورٹ کا, اس 5 ممبر بینچ نے اس کیس کو سنا. اس کیس میں جو ہے وہ اس بینچ کی جو آبزرویشنز ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے, کوئی اس میں ثبوت نہیں ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس کے اوپر جب ان کی بیل لی, اس کے بعد اسی کیس کو انہی حقائق کو اٹھا کے یہ FIA میں لے گئے, اور FIA نے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کیس جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا. اس کیس میں جو ہے یہ پرسوں جو ہے وہ میاں صاحبان کی بیل جو ہے وہ انہی گراؤنڈز کے اوپر کہ بھئی یہ تو معاملہ جو ہے وہ پہلے نیب میں چلا, وہاں پہ سارا سلسلہ ہوا, اور اس میں جو ہے وہ ان کی بیل ہوئی آفٹر ریسٹ, تو انہوں نے جو ہے ان کی بیل کنفرم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ کا, عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے. جو معزز ججز اس بینچ میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں. ان کے جو ریمارکس ہیں, ریمارکس فیصلے کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن ان ریمارکس جو ہے وہ ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. وہ جب میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ریڈ الرٹ کے طور پہ چلتے ہیں تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک معزز جج کا یہ کہنا کہ جی یہ ملزمان کی ضمانت کیسے ہو گئی ہے, وہاں پہ پروسیکیوٹر نے کیوں نہیں بات کی, پروسیکیوٹر نے آرگومنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں دیے, یہ ضمانت ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا پھر ہمارا جو ایک شہری کے طور پہ انصاف حاصل کرنے کا, انہی عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے انصاف حاصل کرنے کا جو ہمارا حق ہے وہ متاثر نہیں ہوتا؟ اگر اس لیول پہ عدالت عظمیٰ کے لیول کے اوپر اس قسم کی بات جو ہے وہ ہو اور اس کے بعد وہ میڈیا کے اوپر اس وقت چلے, تو پھر کل کو کون جج ہے لوئر کورٹ کا کہ جو ہمارے کیسز میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرے گا؟ تو انصاف تو سب کو چاہیے نا, کوئی اے سائڈ پہ ہو یا کوئی بی سائڈ پہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ECL سے جن لوگوں کے نام نکالے گئے ہیں, کوئی وزیر ہو, اگر میں وزیر ہوں تو میں یہ جرم ہے میرا؟ اگر تو میں نے وہ جرم کیا ہے جس جرم کی جو کا انہوں نے جو ہے وہ میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے تو ٹھیک ہے بات. اگر وہ کرپشن کے کیسز, وہ منی لانڈرنگ کے کیسز, اگر تو ان میں سے کوئی ایک 1% بھی حقیقت ہے تو پھر تو بات اور ہے. لیکن جھوٹے مقدمے درج کیے گئے, اور اب جو پروسیکیوٹر ہیں, ٹھیک ہے ہمیں عدالت کے فیصلے کا احترام ہے, انہوں نے کہا کہ جی پروسیکیوٹرز کو نہ بدلیں, تو ہم نے جو ہے وہ نہیں بدلے, لیکن وہ سارے دلے دلال ہیں وہ شہزاد اکبر کے, وہ چماٹ ہیں اس کے. اس نے ان لوگوں کو کروڑ روپے جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ سے جو ہے ان کو فیسیں دی ہیں, 1 لاکھ روپے جو ہے ان کو ایک پیشی کا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو پھر بیٹھے رہنا چاہیے وہاں پہ؟ ایسے بندے کہ جنہوں نے وہاں پہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کوئی انصاف کی بات کرنے کی کوشش کی, یا انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط کیس جو ہے ہم اس کو پلیڈ نہیں کرتے, ان کو تبدیل کیا گیا, اور اس قسم کے چماٹوں کو وہاں پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کے وہاں پہ پروسیکیوٹر لگایا گیا. اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہی پروسیکیوٹر جو ہے وہ رہیں گے تو پھر ہمارا انصاف کا حق جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں امید ہے کہ عدلیہ سے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان چیزوں کو، ان کی ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوگی، اس معزز بینچ کے ججز کی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوگی، تو انہیں جو ہے وہ ان کے لیے سبھی جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے اوپر ان کا جو ہے وہ یعنی دونوں اطراف جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے، اور انصاف جو ہے وہ کوئی اپوزیشن میں ہو، کوئی حکومت میں ہو، کل ہم اپوزیشن میں تھے، آپ گورنمنٹ میں ہیں، کل کو ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ میں ہو، تو یہ چیزیں جو ہے انصاف کا حصول یا انصاف جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ریلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ڈسکا کے متعلق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ بالکل رام کہانی تھی۔ اس میں جن لوگوں کو مین ایکیوزڈ جو ہے وہ بنایا گیا، وہ ڈی پی او ہے، وہ ڈی سی او ہے، وہ ایک ڈی ایس پی ہے، ایک دو اور لوگ ہیں، اور ان کے متعلق کہا گیا کہ جی ان لوگوں نے ساری بدماشی وہاں پہ کی ہے اور رزلٹ کو جو ہے وہ انہوں نے چینج کیا ہے۔ 20 ریٹرننگ آفیسروں کو لے کے گئے ایک جگہ پہ، وہ اپنا کوئی فارم ہاؤس اٹھا کے رزلٹ چینج کیے گئے، رزلٹ چینج کر کے ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا، اور اس میں اس وقت کی حکومت، اس وقت کا چیف منسٹر ملوث تھا، اس وقت کا چیف سیکرٹری ملوث تھا، اس وقت کا آئی جی ملوث تھا۔ رات کو جب چیف الیکشن کمیشن نے آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا، وہ سو گئے، وہ رابطے میں نہیں آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ 19 فروری کا شاید یہ کیس ہے، اور 19 فروری کا، تو ان کو کوئی مارچ کے مہینے میں ان کو سسپینڈ کیا ہے لوگوں کو، اور 2 مہینے بعد دوبارہ بحال کر دیا، اور دوبارہ وہ جو ہے وہ پرائم پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کے خلاف صرف انکوائری ہو رہی ہے، کسی نے ان کو جو ہے وہ نہیں پوچھا۔ آج کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اسٹرانگ آبزرویشن اور اس میں فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو انکوائری جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات میں، وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ہم اس میں قطعاً جو ہے وہ مداخلت تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو سبمٹ کر سکتے ہیں، ان سے جا کے گزارش کر سکتے ہیں، اور وہ انکوائری جو الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے، جس میں میں ہوں، مولانا صاحب ہیں، قائرہ صاحب ہیں، اور ہم جا کے الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ 1-2 روز میں جا کے ان سے ملیں گے اور ان کو سبمٹ کریں گے کہ آپ اس انکوائری کو فائنل کریں، اور ان لوگوں کا جو جرم بنتا ہے ان کو مثالی سزا دیں، تاکہ آئندہ کسی کو جرت ہی نہ ہو کہ وہ بیگ لے کے جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا کے وہاں پہ ٹھپے لگا کے رزلٹ جو ہے وہ بنا کے لے آئے۔ یہ ہم یہ گزارش کریں گے، اور جیسے ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز، اپنی انکوائری مکمل کرے گا، اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ اس میں صرف ایک آدمی کے خلاف ایکشن ہو، وہ ہے آر او کو میرا خیال اب تک جو ہے وہ اس کو سسپینڈ رکھا ہوا ہے، اور آر او وہ بندہ ہے کہ جس بندے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ معاملہ اوپن ہوا، ورنہ یہ ڈگ آؤٹ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ آر او نے رجسٹ کیا، اس نے کہا جناب آپ رات 1 بجے سے رابطے میں نہیں ہیں، آپ صبح آپ 7:30-8 بجے کہاں سے آ گئے ہیں 20 لوگ؟ تو وہ آر او جس نے آگے سے رجسٹ کیا، جس نے صحیح بات کی، وہ غریب ابھی تک سزا بھگت رہا ہے، باقی سارے جو ہے وہ ادھر ادھر پہ۔ میرا تعلق ہے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے میری درخواست پر فوری طور پر نوٹس لیا، اور ہمارے جو صحافی تھے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم، ان کو آپ نے آپ کے نوٹس کے بعد یہ بازیاب ہو چکے ہیں، اور آپ کے آج نیوز پورا آپ کا شکر گزار ہے۔ مہربانی۔ سر یہ بتائیے گا، میرا کوشچن یہ ہے کہ فرح گوگی کو آپ کب گرفتار کریں گے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سٹائل کو کہ ہم جو ہے وہ ضمنیاں جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس میں پڑھیں اور بتائیں کہ جی فلاں آپ گرفتار ہونے والا ہے، فلاں کے خلاف اب ایف آئی آر ہونے والی ہے۔ دیکھیں کیبنٹ کمیٹی اس بارے میں اپنی انکوائری کرے گی، انکوائری کر کے جو بھی متعلقہ ادارہ ہے، وہ نیب ہو یا وہ ایف آئی او، اس کو بھیجے گی، اور وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے کے بعد اگر وہ سمجھیں کہ یہ ثبوت کافی ہے اور اریسٹ کر کے چلان جو ہے وہ عدالت میں۔ جی تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو۔